بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے. آج کی شام جب سورج غروب ہوگا تو شعبان کی 15 تاریخ شروع ہو جائے گی. تو آج کی شام 15 شعبان کی رات کہلاتی ہے. اسلام میں چونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، دن کی ابتدا رات سے ہوتی ہے. آج مغرب سے دوسرا دن شروع ہو جائے گا. انگریزی تاریخوں کے اعتبار سے معاملہ برعکس ہے، لیکن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے دن کی ابتدا رات سے ہوتی ہے. تو آج مغرب کا جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو 15 شعبان کی تاریخ شروع ہو جائے گی، جسے 15 شعبان کی رات کہتے ہیں. ویسے تو یہ پورا مہینہ شعبان کا بڑی فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بھی خصوصی طور پر اپنی رحمتیں، برکتیں بندوں پر نازل فرماتے ہیں. بڑا ہی متبرک اور بابرکت مہینہ ہے، اور احادیث میں بھی اس مہینے کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے. رمضان کا پورا مہینہ روزوں میں گزرتا تھا، اور پھر خاص طور پر شعبان کا مہینہ جو حقیقت میں روزوں کا مہینہ نہیں ہے، عام 11 مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے. تقریباً پورا مہینہ، 1-2 دن چھوڑ کر پورا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں تمام انسانوں کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں. جتنے بھی ہم نے اعمال کیے ہیں، جو کچھ بھی ہم نے کام کیے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، سب اس مہینے میں اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ جب اللہ کے دربار میں میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں، ایک عبادت کے ساتھ متصف رہوں. میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہیں اور اللہ کی نظر میرے اوپر پڑ رہی ہے تو میں روزے کی حالت میں ہوں.
تو کتنا اچھا موقع ہوگا، تو اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو یہ مہینہ بہت فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی یہ جو 15 تاریخ ہے، جسے 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں عام طور پر اسے شعبان کی عید سے یاد کیا جاتا ہے کہ شعبان کی عید، حالانکہ آج کی رات کا عید سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بالکل سیدھی سادی بات ہے کہ آج کی رات عید کی رات نہیں ہے۔ کس نے کہا عید کی رات ہے؟ لوگوں نے گڑھ لیا، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، بولتے بولتے سب کی زبانوں پہ چل پڑا، اور پھر اسی کے مطابق لوگ اعمال بھی کرنے شروع ہو گئے۔ آج کی رات عید کی رات نہیں ہے۔ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں، یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، مضبوطی سے اسے پلے باندھ لینا چاہیے، اچھے طریقے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو صحابہ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک رمضان کی عید، ایک بقرعید کی عید۔ رمضان ختم ہو گیا تو اللہ خود کہتے ہیں کہ خوشی مناؤ، کہ سال میں 1 مہینہ تم نے مکمل روزے رکھے ہیں، اب ہم خود کہتے ہیں خوشی مناؤ، مزے کرو، اچھے نئے کپڑے پہنو، عمدہ سے عمدہ کھانا بناؤ، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے، اور پورے فرشتوں کو اللہ جبرائیل کے ساتھ بھیج دیتے ہیں زمین پر، جاؤ میرے بندوں کے ساتھ خوشی مناؤ، تم بھی ان کو خوشخبریاں سناؤ، بشارتیں سناؤ، جنت کی سرٹیفکیٹ ان کو دو۔ یہ اعلانات ہوتے عید کے دن، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور وہ رمضان کی ایک عید ہے اور دوسرا بقرعید کی عید ہے، جب آدمی حج سے فارغ ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بقرعید آتی ہے، اور اسی مہینے میں لوگ مسلمان حج پر جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی عبادت ہے حج۔ وہ عمل سے آدمی فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب خوشی مناؤ، آج تمہاری عید کا دن ہے، لہذا اس دن بھی حکم دیا گیا کہ نئے کپڑے پہنو، نہیں ہیں تو جو اچھے بہترین کپڑے ہیں وہ پہنو، جانور اللہ نے سہولت دی ہے تو جانور ذبح کرو، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، سب کو صدقہ خیرات کرو، مزے کرو، آج عید کا دن۔ تو اسلام میں تو صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک رمضان کی، ایک بقرعید کی۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی عید کا دن ہے ہی نہیں۔ غیروں کی طرح ہمارے یہاں سال میں 50 عیدیں نہیں آتی ہیں، ان کے یہاں سال میں پتہ نہیں کتنی عیدیں آتی ہیں۔ اب مسلمانوں نے بھی دیکھا دیکھی انہی کی طرح معمولی چیزوں کو جو عبادت کے دن تھے شیطان نے بہکا دیا اور عید کا دن منانے پہ ان کو ڈال دیا۔ اب لوگ عبادتوں کو چھوڑ کر عید کی طرح اس رات کو، اس دن کو منا رہے ہیں۔ حالانکہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ البراءت۔ براءت کے معنی عربی میں آتے ہیں نجات، مغفرت، معافی۔ لیلۃ کے معنی رات، لیلۃ البراء کے معنی کیا ہوا؟ نجات کی رات، مغفرت کی رات، معافی کی رات۔ تو آج کی رات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری مغفرت ہوگی، اللہ کی طرف سے تمہاری برات کے فیصلے ہوں گے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے معافی کا اعلان ہوگا، اور تم خوشی منا رہے ہو، نئے کپڑے پہن رہے ہو، گھر میں عمدہ قسم کے پکوان پک رہے ہیں، عید کی طرح اس رات کو گزار رہے ہیں۔ یہ رات عید کی رات نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، آپ کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے شعبان کی 15ویں تاریخ میں کیا کیا، ان کا عمل کیا تھا، یہ کیا کرتے تھے، اسے ہمیں دیکھنا ہے۔
اپنی منمانی نہیں چلانی ہے کہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا میں وہ کروں گا، ہمارا معاشرہ یہ ہے، سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے، مسلمان زیادہ تر لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ہم سب کریں گے، یہ شریعت نہیں ہے، اسے دین نہیں کہتے۔ دین منمانی پر چلنے کا نام نہیں ہے، من چاہی زندگی گزارنے کا نام دین نہیں ہے، رب چاہی زندگی گزارنے کا نام دین ہے۔ اللہ جو چاہتے ویسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمارا دل جو چاہتا ویسے ہمیں زندگی نہیں گزارنی کہ لوگ اس طرح گزار رہے ہیں، راتوں کو اس طرح اعمال کر رہے، نہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے۔ آپ کے جانثار صحابہ جو سب سے پہلے آپ کے شاگرد اور اسٹوڈنٹس تھے، ان کو نبی نے کیا سکھایا، انہوں نے یہ راتیں کیسے گزاری ہیں، وہ ان راتوں کو کیا سمجھتے تھے، کن عبادات میں ان راتوں کو وہ گزارتے تھے، وہ ہمیں دیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تبھی تو اس رات کی فضیلت ہمیں بھی ملے گی۔ اب چونکہ یہ رات اتنی متبرک اور برکت والی رات ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ اس دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی باری حضرت عائشہ کے گھر میں تھی۔ آپ کی کل 11 بیویاں تھیں اور بیک وقت آپ کی زندگی میں صرف 9 بیویاں رہی ہیں۔ 11 میں سے 2 کا تو انتقال ہو گیا، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی بیوی ہیں، جب تک وہ زندہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ 25 سال کی عمر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، 25 سال آپ کی زندگی میں رہی، پھر ان کی وفات ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان سے چونکہ 6 بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے، 4 لڑکیاں 2 لڑکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی بیوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی سے 6 بچے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، 4 لڑکیاں تھیں 2 لڑکے تھے۔ لڑکوں میں ایک عبداللہ اور ایک قاسم، انہی کا نام بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عبداللہ ہی کا نام طیب بھی بیان کیا گیا ہے، طاہر بھی بیان کیا گیا ہے، تو بعض مفسرین اور شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ جو عبداللہ تھے انہی کا یہ نام ہے طاہر اور طیب۔ بہرحال پورے 6 بچے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، اور ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابراہیم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوا تھا جن کا نام تھا ابراہیم۔ تینوں لڑکے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، تینوں کا، عبداللہ، قاسم اور ابراہیم۔ ابراہیم کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، تقریباً 1.5-2 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا، قاسم کا بھی انتقال ہو گیا۔ چھوٹی عمر میں 2 سال سے کوئی آگے بڑھا ہی نہیں، چھوٹی عمر میں تینوں کا انتقال ہو گیا۔ صرف 4 بیٹیاں زندہ تھی، چاروں کا نکاح ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بیوی تھی جن سے 6 بچے ہوئے تھے، ان کی وفات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو بچے پورے چھوٹے چھوٹے ہیں، 6 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لڑکیاں بھی چھوٹی ہیں اور لڑکے بھی چھوٹے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا اتنا بوجھ تھا، پوری دنیا کی انسانوں کا بوجھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا کہ پوری انسانوں کو پوری انسانیت کو راہ راست پر لانا ہے، ہدایت پر لانا ہے، دوزخ سے بچانا ہے، جنت میں پہنچانا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا مشن تھا آپ کا، تو اس کام کے ساتھ چھوٹے 6 بچوں کی پرورش آپ کیسے کر سکتے تھے؟ ان کی نگرانی مشکل تھی آپ کے لیے۔ تو خاندان کی عورتوں نے، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ ایک نکاح کر لیں تاکہ بچوں کی پرورش کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ آپ یہ کام تنہا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پر تو نبوت کا بوجھ ہے، بڑی ذمہ داری ہے پوری امت کی، اس کے ساتھ چھوٹے بچوں کی نگرانی آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو لوگوں کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا۔ بعض محدثین کہتے ہیں وہ دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، جو خود بیوہ تھی، وہ خود بھی بیوہ تھی، بڑی عمر کی تھی، ان سے نکاح کیا۔ کیوں؟ تاکہ بچوں کی پرورش کرنے کا تجربہ ان کو ہوگا، بڑی عمر کی عورت ہے تو بچوں کی آرام سے پرورش کر پائے۔
اور بعض محدثین کہتے ہیں دوسرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جن کی عمر 6 سال کی تھی، لیکن ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ اپنے میکے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہی میں تھی۔ پھر 3 سال جب گزرے ہیں، 9 سال کی جب ہوئی ہیں، وہ اس قابل ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ سکتی ہیں، تب ان کی رخصتی ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرا تیسرا نکاح بعد میں ہوا۔ اس کے بعد 1 سال 2 سال اس طرح فاصلہ ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 نکاح کیے ہیں۔ تو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 9 بیویاں رہی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو بیک وقت صرف 9 بیویاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باری لگائی تھی ہر دن ایک بیوی کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مکانات دور نہیں تھے، بلکہ مسجد نبوی میں جو حضرات گئے ہوئے حج یا عمرے پر انہوں نے دیکھا ہوگا، مسجد نبوی کا یہ جو محراب ہے نماز پڑھانے کی جگہ ہے، اب جو فی الوقت جو جگہ ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا وہ مصلی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا نہیں ہے۔ وہ مصلی کے دوسرے صف پر آپ اگر صف اٹھا کر دیکھیں گے تو نیچے ایک کالا نشان ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مصلی ہے۔ اس سے آگے جو راستہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس راستے کے اس طرف جو جنت اس کا حصہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کی کیاری، جہاں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں ستون بھی ہیں، ہر ستون پہ نام لکھا، ستون ابو لبابہ، ستون عائشہ، ستون توبہ۔ تو وہاں ایک محراب ہے جہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتا، اتنا اونچا ممبر ہے، محراب نہیں ممبر ہے، لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ ہے اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی۔ اسی سے بالکل اس طرف رائٹ سائڈ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ وہی جو روضہ ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، بس ایک کمرہ تھا، پوری کائنات ایک کمرہ تھا۔ ساری کائنات کے امام، اللہ کے حبیب، لاڈلے، ان کا پورا محل بس ایک کمرہ تھا۔ ایسی مختصر اور سیدھی سادی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزار کر گئے، اور اسی کے بازو میں بیویوں کے مکانات تھے، 9 بیویوں کے مکانات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب تھے کہ ہر دن ایک بیوی کے یہاں رات گزارتے تھے۔ عصر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ روزانہ عصر میں 9 بیویوں کے پاس بھی چکر لگاتے تھے، 5-5 منٹ جاتے تھے، بیٹھتے، تھوڑا بہت کچھ چائے پی لی یا کچھ اور چیز، چائے کا مطلب اس زمانے میں چائے نہیں تھی، میں بتا رہا ہوں، ایسی چھوٹی موٹی چیز پی لی، تو 2 بات کر لی، اٹھ کر دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، پھر 5 منٹ کے بعد تیسری بیوی کے پاس چلے۔ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر بیوی کے پاس جا کر آتے تھے، لیکن ہر رات ایک بیوی کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات گزارتے تھے۔ تو یہ جو 15ویں شعبان کی رات جو آج آنے والی ہے، اس رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازو لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری نیند جب بیدار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازو موجود نہیں ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے یا کہاں چلے گئے۔ اٹھ کر میں نے تلاش کیا، تلاش کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل کر ایسے تلاش کرتے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں، جو مدینے کا مسلمانوں کا قبرستان تھا، جو آج بالکل مسجد سے لگا ہوا ہے، یہ مسجد کا جو بالکل اینڈ حصہ ہے، آپ کا جو آخری دیوار ہے، اسی سے جنت البقیع لگا ہوا ہے۔ پہلے تو وہ مدینے کا قبرستان مدینے سے باہر تھا، چھوٹے چھوٹے مکانات تھے صحابہ کے، آج تو مسجد نبوی ہی پوری پھیل گئی ہے، وہ قبرستان کو جا کر ٹچ ہو گئی ہے۔ تو جنت البقیع تو بالکل وہاں لگا ہوا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتی جنت البقیع پہنچی تو وہاں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ حضرت عائشہ اٹھ چکی ہیں، تلاش کرتے ہوئے میرے پاس آئی ہیں، مجھے تلاش کرتے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ کہا کہ معلوم نہیں ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 15ویں شعبان کی رات ہے، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ آج مسلمانوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں، غیروں کی نہیں، مسلمانوں کی، کیونکہ مغفرت کے لائق تو مسلمان ہیں، غیروں کی تو مغفرت نہیں ہوگی، جو مشرک ہے کافر ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ قرآن میں تو صاف ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جو مشرک ہے اسے میں کبھی بھی معاف نہیں کروں، میں خود معاف نہیں کروں گا، تو کوئی سفارش بھی کر نہیں سکتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ معاف نہیں کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا کے بارے میں سفارش کی، اللہ نے منع کر دیا سفارش مت کرو، کیونکہ ہم نے قرآن میں صاف اصول بیان کر دیا ہے کہ مشرک کی معافی نہیں ہے، تو پھر کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ ہم ان کو معاف نہیں کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آج کی رات قبیلہ بنو کلب جو عرب کے قبیلوں میں سے ایک ایسا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، عام رواج تھا بکریاں پالنے کا، دوسرے قبیلے والے بھی بکریاں پالتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اکثر گھروں میں بکریاں رہتی تھی، لیکن یہ قبیلہ ایسا تھا کہ ان کے یہاں سب سے زیادہ بکریاں تھیں، یہ زیادہ بکریاں پالا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنائی اس امت کو کہ آج کی رات اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ایک ایک بکریوں پر کتنے ہزاروں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، تو پورے قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی، مسلمانوں کی آج کی رات میں مغفرت کروں گا۔ عائشہ اس لیے میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگنے کے لیے قبرستان آیا تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگ۔ تو آج کی رات تو یہ ہے، مانگنے کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، اپنی بخشش کی رات ہے، اللہ سے معافی کی رات ہے، نجات کی رات ہے آج کی رات، عید کی رات نہیں۔ عید کے چکر میں اس اہم عبادت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں اس سے اکثر مسلمان محروم ہو جاتے ہیں یہ عید کے چکر میں۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ آج کی رات عید کی رات نہیں ہے، عام طور پر ماحول چل پڑا ہے گناہوں کا، جیسا کہ ایک ماحول چل پڑا ہے اسی طرح ان متبرک راتوں میں بھی لوگوں نے طرح طرح کے من گھڑت چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں، ایجاد کر لی، اور اسے باقاعدہ لوگ شعبان کی عید سے یاد کرتے ہیں۔ باقاعدہ آپس میں پوچھا جاتا ہے شعبان کی عید کے کپڑے آپ نے سلا لیے؟ آج شعبان کی عید ہے، آپ کے گھر میں کیا پک رہا؟ لوگ اسے عید سمجھ رہے ہیں۔ کبھی مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ آج مغفرت کی رات ہے، کہ آج اللہ کے سامنے رونے کی رات ہے، آج اللہ سے بخشش کروانے کی رات ہے، آج کی رات تو اللہ کے سامنے اپنے فیصلے کروانے کی رات ہے، کہ اللہ کی طرف سے آج فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں یہ فہرست کہ کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں اور کتنوں کا آئندہ سال انتقال ہونے والا ہے۔ یہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کیے جاتے، وہ رات ہے آج، تو اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے کی رات ہے۔ حدیث میں خود آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح، کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی رات اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایک خصوصی توجہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، حالانکہ پورے سال ہر لمحہ اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن توجہ میں بھی فرق ہوتا ہے، ایک عام توجہ ہوتی ہے، ایک خاص توجہ ہوتی ہے۔ ہم بھی بہت سی مرتبہ اپنوں کو پرایوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنا روزانہ ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کبھی کبھی محبت بڑھ جاتی ہے تو ایک دیکھنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔
محبت بھری نگاہ سے کبھی ہم اپنے دوست کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں، وہ کبھی کبھی نگاہیں ہوتی ہیں محبت کی نگاہ، دل میں محبت کوٹ کر بھر جاتی ہے، وہ امٹ کر باہر نکلنا چاہتی ہے، تب وہ جو نگاہ پڑتی ہے ہماری اپنوں پر پرایوں پر، اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ عام نگاہوں کی طرح وہ نگاہ نہیں ہوتی، وہ نگاہ ہی الگ ہوتی ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ جو بندوں کی طرف ہوتی ہے اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے، ورنہ تو پوری زندگی ہماری، پورا سال، ہر لمحہ اللہ ہماری طرف توجہ کیے ہوئے ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ان راتوں میں خصوصی توجہ اللہ ڈالتے ہیں اپنے بندوں پر۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف توجہ ڈالتے نہیں ہیں بلکہ توجہ ڈالنے کے بعد اللہ کو پیار آتا ہے، وہ پیار اتنا بڑھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں، پوری مخلوق سے مراد کافروں کو چھوڑ کر سارے مسلمانوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ مسلمانوں میں بھی چند لوگ ہیں جن کو اللہ ایسی برکت والی رات میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اس روایت میں دو لوگوں کے نام آئے ہیں، ایک مشرک اور ایک مشاحن۔ مشرک کا ذکر تو میں نے کر ہی دیا کہ مغفرت کا اعلان صرف مسلمانوں کے لیے، مشرکوں کے غیروں کے لیے نہیں ہے، تو مشرک کے تو معافی نہیں ہوگی، خود حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اور دوسرا مسلمانوں میں کون ہے؟ مشاحن۔ مشاحن کہتے ہیں کینہ رکھنے والا، دل میں حسد رکھنے والا، دل میں جلن رکھنے والا، دل میں دشمنی رکھنے والا۔ آج یہ بیماری، یہ مرض عام ہے ہم میں، اکثر بھائی بھائی کو دیکھ کر جلتا ہے، بھائی بہن کو دیکھ کر جلتی، بچے ماں باپ کو دیکھ کر جلتے ہیں، ماں باپ بچوں کو دیکھ کر جلتے ہیں، ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ کر جلتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر جلتا ہے، اس کی دشمنی دلوں میں لیے ہوئے ہیں۔ یہی حسد ہے، یہی کینہ ہے۔ وہ مسلمان جس کے دل میں ایسا حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، تو ایسی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اس لائق نہیں ہے کہ تیری مغفرت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تو میرے بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تجھے کیوں معاف کروں؟ یہ دل میں جو تیرے نفرت ہے وہ نفرت کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو اسے معاف کرنا نہیں چاہ رہا۔ اس کے بارے میں جو دشمنی ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو اسے معاف کرنا نہیں چاہ رہا۔ اس کے بارے میں جلن کیوں ہے؟ اس لیے کہ تو اسے معاف کرنا نہیں چاہتا۔ تو جب تو ایک بندے کو معاف نہیں کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے کیوں معاف کروں؟ تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے کہ آج تیری بھی معافی نہیں ہوگی۔ بندوں کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ پر پڑتا ہے مخلوق کے تئیں۔ مختلف احادیث میں اس مضمون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، کتنی حدیثیں الگ الگ انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ یہ اثر پڑا، ایک بندے کا دوسرے بندے پر جو اثر پڑتا ہے اس کا اثر اللہ کی ذات پر پڑتا ہے۔ اب میرا تعلق ایک بندے سے یہ ہے کہ اس کی غلطی کو میں نے معاف کر دیا تو اس کا اثر وہاں پڑتا ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مضمون کو سمجھا رہے ہیں، ارحموا من فی الارض، لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو، اس کا اثر وہاں پڑے گا، یرحمکم من فی السماء، وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مضمون کو یوں بیان فرمایا
کہ جو آدمی دنیا میں اپنے بھائی کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اس کا اثر وہاں پڑے گا۔ تم دنیا میں اپنے بھائی کی ایک مصیبت کو دور کرو، پریشانی میں اس کا ساتھ دو، تو کل قیامت کے دن جو تمہیں پریشانی ہوگی، جو تم مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہوگے، ہولناکی کا عالم ہوگا قیامت کا دن، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مصیبتوں سے بچا لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو تم نے مصیبت سے ایک بھائی کو بچایا تھا، اس کا اثر قیامت پر پڑا ہے۔ یہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں اس مضمون کو صاف طور پر بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان اپنے سینے میں کینہ رکھے ہوئے ہے، حسد رکھے ہوئے ہے، بغض رکھے ہوئے ہے، ایسے مسلمان کی معافی آج کی رات نہیں ہو۔ اور دوسری روایتوں میں دوسرے افراد کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ والدین کا نافرمان، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی۔ چاہے ماں کی نافرمانی کرنے والا ہو یا باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ان کا احترام نہیں کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا ہے، ان کا ادب نہیں کرتا ہے، ان کا کہنا نہیں مانتا ہے، تو پھر ایسے مسلمان کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی۔ اس کا اثر وہاں پڑے گا۔ والدین کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے۔ اگر ان کے مقام کو ہم نے نہیں پہچانا، مرتبے کو نہیں پہچانا، ان کی عزت نہیں کی، ان کا ادب احترام نہیں کیا، تو پھر اس کا اثر وہاں پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ اور پھر اور روایت میں یہ آیا ہے کہ اسی طرح شراب کا عادی، جو شراب پینے کا عادی ہے، ایسے آدمی کی بھی مغفرت آج کی رات نہیں ہوگی۔ جو شراب پینے کا عادی ہے، شراب تو حرام ہے، قرآن میں تو صاف کہا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ گندا عمل ہے، مسلمان کے لائق ہی نہیں ہے شراب پینا۔ غیروں کے ساتھ ملتے جلتے، اٹھتے بیٹھتے، بڑی بڑی میٹنگوں میں شریک ہوتے ہوتے، بڑی بڑی دعوتوں میں شریک ہوتے ہوتے مسلمان بھی دیکھا دیکھی شراب پینے لگے ہیں، اور باقاعدہ شوق سے پیتے ہیں، اور اسے ایک بڑی فخر کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح بیڑی سگریٹ پینے کو لوگ فخر کی چیز سمجھتے ہیں، اسی طرح شراب پینے کو بھی فخر کی چیز سمجھ رہے ہیں مسلمان، حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے شراب پینا۔ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ آج کی ایسی رات میں شرابی کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی مغفرت بالکل نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مختلف لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ آج کی رات ان لوگوں کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ غرض بزرگان محترم، تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں کیا اعمال کرنے ہیں مختلف حدیثوں سے ثابت ہیں، اگرچہ کہ ضعیف روایات ہیں، لیکن کئی روایتیں ہیں۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ تقریباً 10 صحابہ سے آج کی رات کی فضیلت میں روایات مروی ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 25 صحابہ سے آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں روایات آئی ہیں۔ تو بہرحال اتنی زیادہ روایات اگرچہ کہ یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے کہ کمزور روایتیں جب زیادہ ہوتی ہیں تو ان میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک رسی ہے جو 2 روپے میں آپ کو دکان میں ملتی ہے، جسے ہم ٹوئن کہتے ہیں۔ وہ ایک رسی ہے، اسے توڑنا آسان ہے، آپ تھوڑا سا گھما کر یوں کھینچیں گے ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر وہی رسیاں 10 یا 20 آپ ملا دیں، ملانے کے بعد آپ اسے توڑنا چاہیں تو وہ نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10-20 ملنے کے بعد اس میں طاقت پیدا ہو گئی۔ تو اسی طرح حدیثیں بھی
فی نفسی حدیث کمزور نہیں ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ حدیث میں جو کمزوری آتی ہے وہ راویوں کے طرف سے آتی ہے کہ فلاں راوی ہے وہ کمزور تھا، اس کا حافظہ کچھ کمزور تھا، دماغی صلاحیت اس کی کمزور تھی، تو اس کی وجہ سے حدیث پہ اثر پڑتا ہے۔ یا فلاں راوی ایسا تھا کہ زندگی میں اس نے 2-4 مرتبہ جھوٹ بول دیا تھا، تو اس کی وجہ سے حدیث پر اثر پڑ جاتا ہے، حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ تو اس طرح راویوں کی وجہ سے حدیثیں ضعیف کہلاتی ہیں، فی نفسی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ غرض 10 یا 25 صحابہ سے آج کی رات کی فضیلت کے بارے میں روایات آئی ہیں، تو ان میں جو مضمون آیا ہے خاص طور پر کیا کام کرنے ہیں آج کی رات میں وہ ہم سنیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کی رات ہم عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے جو عبادت آپ کر سکیں وہ عبادت کریں۔ کوئی خاص عمل آج کی رات میں کرنے کا نہیں ہے۔ بعض لوگ خاص قسم کی نمازیں پڑھتے، کچھ نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کی نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں، آپ کو یاد ہے فلاں سال میں فلاں دن میں میری نماز قضا ہوئی تھی، تو باقاعدہ نام لے کر وہ نماز کی قضا کریں۔ یاد نہیں ہے تو پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں میرے سب سے آخری ظہر کی نماز جو قضا ہوئی تھی وہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یا سب سے آخری جو عصر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ 4 رکعت پڑھتا ہوں، سب سے آخری عشاء کی جو 4 رکعت قضا ہوئی تھی وہ پڑھتا ہوں۔ اس طرح ہماری قضا نمازیں پوری کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہترین عمل یہ ہے آج کی رات جتنی ہو سکے، آپ کی 50 ہے اس میں 25 پڑھ سکتے ہیں تو 25 نمازیں آج قضا کر لیں۔ زہ قسمت ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، یہ بوجھ ہمارے کاندھوں پر نہیں ہونا چاہیے، اسے اتارنا چاہیے۔ تو قضا نمازیں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ طبیعت تھک گئی نماز پڑھ کر اکتا گئی تو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ وہ بھی پڑھ کر طبیعت تھک گئی تو درود پاک پڑھیں، ذکر کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود، جو درود آپ کو یاد ہے، کوئی خاص درود نہیں ہے۔ نماز میں جو درود پڑھ رہے ہیں وہ یاد ہے وہ پڑھو، وہ یاد نہیں ہے یا دوسرا یاد ہے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، یہ درود پڑھ لو۔ اگر کسی کو یہ بھی یاد نہیں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا سا یہ بھی درود ہے، یہ پڑھیں۔ تو مختلف اعمال جو چاہیں آج کی رات آپ کر سکتے ہیں، یہ کرنے کا کام ہے، آج کی رات عبادت میں گزاریں۔ اور دوسرا عمل کل کے دن کا روزہ ہے، چونکہ اگرچہ کہ ضعیف روایت ہے اس میں روزے کا ذکر ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ آج کی رات جاگو، عبادت میں گزارو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ تو ایک دن کا روزہ رکھ لیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب کہہ سکتے ہیں۔ تو جو آدمی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو کل کے دن کا ایک روزہ رکھ لیں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو 2 عمل ہو گئے، رات جاگنا ہے اور دوسرا دن کا روزہ رکھنا ہے۔ اور تیسرا عمل آج کی رات دعاؤں کی بھی رات ہے، خصوصی طور پر دعائیں مانگے اپنے لیے، مرحومین کے لیے، ہمارے خاندان میں اور پوری امت مسلمہ میں جتنے انتقال کر گئے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں گئے اور جا کر مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو آج کی رات تو دعا مانگنے کی رات ہے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائے مغفرت کریں آج۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مغفرت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، جن مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج کی رات اللہ سے مانگیں۔ اللہ تو آج کی رات پکار رہے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہم اس کی مغفرت کریں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت میں گھرا ہوا ہے ہم اسے عافیت دیں، سکون دیں، راحت دیں، ہے کوئی رزق روزی مانگنے والا مانگے ہم اسے روزی دیں۔ اللہ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں، تو آج کی رات مانگنے کی یہ تیسرا کام ہے، خوب دعائیں مانگ۔ اور چوتھا عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ ثابت ہے،
وہ قبرستان جانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں ہر سال قبرستان نہیں گئے، جس طرح آج بہت سے لوگ اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ۔ ہر سال 15 شعبان کی رات کو اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں۔ اب قبرستانوں میں بھی عجیب میلہ شروع ہو گیا ہے، وہاں پھولوں کی دکانیں لگتی ہیں، چائے کی دکانیں لگتی ہیں، مٹھائیوں کی دکانیں لگتی ہیں، سب لوگوں نے قبرستان کو بھی تجارت کی جگہ بنا لیا ہے۔ وہ تو آخرت کے یاد کرنے کی جگہ ہے، دنیا کو ٹھوکر مار کر، دنیا کو پیٹ پیچھے ڈال کر، دنیا کو قدموں کے نیچے دفن کر کے آخرت اور اللہ کی یاد کرنے کی جگہ ہے وہ قبرستان۔ آج لوگوں نے اسے بھی شاپنگ مال بنا دیا، وہاں بھی چیزیں بک رہی ہیں، پھول بک رہے ہیں، مٹھائیاں بک رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بک رہی ہیں۔ اب وہاں بکیں گی تو لوگ بھی خریدیں گے، باقاعدہ ایک میلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ یہ کہاں سے چیزیں یہ ثابت ہیں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس طرح قبروں پر اس طرح پھول ڈالے تھے؟ یا اس طرح کے خرافات جو ہم کرتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ کہاں سے ثابت ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صرف قبرستان گئے تھے، زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے روایت میں، جو روایت میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی۔ صرف ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی باری میں ایک مرتبہ گئے ہیں اور جا کر صرف مغفرت کی دعا مانگ کر آئے، اور کوئی عمل نہیں۔ تو ہم بھی اگر کرنا چاہیں تو صرف زندگی میں ایک مرتبہ اگر چلے گئے تو سنت پر عمل ہو گیا، کیونکہ دین اتباع کا نام ہے۔ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر 15 شعبان کی رات، ہر رات 15 شعبان کی ہر سال جانا اگر ضروری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جاتے۔ حالانکہ روایتوں میں یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال 15 شعبان کی رات کو گئے ہیں، صرف ایک رات گئے ہیں، وہ پہلی رات 15 شعبان کی، صرف ایک سال گئے، اس کے بعد کسی سال نہیں گئے، بلکہ خود اپنی جگہ پر رہ کر، مسجد میں، اپنے گھر میں رہ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت کے لیے دعا مانگی۔ تو اس لیے اگر ہم سنت پر عمل کرنا چاہیں تو سال میں، کسی سال میں ایک مرتبہ اگر چلے گئے تو کافی ہے، ہر سال جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ دوسرے دن جائیں آپ قبرستان، جمعہ کے موقع پر یا دوسرے دنوں میں، عام دنوں میں جائیں قبرستان۔ تو یہ 4 اعمال ہیں کرنے کے، جو ہیں وہ صرف یہ 4 اعمال ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے اعمال جو امت میں رائج ہیں، طرح طرح کے خرافات لوگوں نے گڑھ لیے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، اسے عید کی رات سمجھ کر نئے نئے کپڑے سلوانا، نئے کپڑے پہننا اور عمدہ عمدہ قسم کے کھانے پکوانا۔ یہ عید کی رات نہیں، عبادت کی رات ہے۔ اگر عمدہ کھانے اگر آپ کو پکانے ہی ہیں تو کل دوسرے دن پکاؤ۔ روزہ رکھنے کے بعد جب آپ افطاری کریں گے تو اس وقت بہترین کھانا بنا کر کھاؤ۔ وہ وقت ہے افطاری کا وقت، وہ خوشی کا وقت ہے۔ حدیث میں خود آیا ہے کہ مومن کے لیے 2 وقت خوشی کا وقت ہے، 2 افطار۔ ایک یہ ہے کہ جب روزہ کھولتا ہے بندہ تو اس وقت اس کے لیے ایک خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ پورا وقت اس نے اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو دبا کر رکھا، کھانے سے رکا، پینے سے رکا رہا اور اپنی بیوی سے ملاقات کرنے سے رکا رہا، صرف اللہ کے لیے۔ اب روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حرام کر دی تھی، کھانا پینا، بیوی سے ملنا، اب وہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ اب خوشی خوشی ان چیزوں کو استعمال کرو۔ تو وہ خوشی کا وقت ہے۔ تو کل جو روزہ رکھیں گے، روزہ رکھنے کے بعد خوشی کا وقت ہے، وہ وقت خوشی کا وقت ہے۔ اس وقت عمدہ عمدہ قسم کے کھانے پکا کر کھاؤ، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ آج کا دن عید کا دن سمجھ کر بہترین کپڑے پہن کر عمدہ قسم کے کھانے کھا کر یوں سو جائیں گے تو پوری رات ہماری ضائع ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آج کے دن، آج کی رات جو ہے خاص قسم کے حلوے بھی بناتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حلوہ کھایا تھا۔ وہ شعبان کی 15 تاریخ تھی کیا؟ وہ تو 3 ہجری شوال کی 7 تاریخ تھی۔ شوال رمضان کے بعد جو عید کا مہینہ آتا ہے اس کے 7ویں تاریخ تھی
وہ غزوہ احد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو اس تاریخ میں ہوا تھا عمل، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلوہ کچھ نہیں کھایا تھا، خواہ مخواہ کا من گھڑت واقعہ ہے، اب لوگوں نے اسے اٹھا کر یہاں جوڑ دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ آج کی رات ہمارے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، مسلمانوں میں جن کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی روحیں گھروں میں آتی ہیں باقاعدہ۔ اب ان کے لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی پسندیدہ چیزیں پکا کر، بنا کر، لے کر دسترخوان پر لگاتے ہیں کہ دیکھیں تمہارے لیے ہم نے سارا دسترخوان سجایا۔ یہ سب خرافات کہاں سے آئے؟ یہ غیروں کا دیکھا دیکھی ہے یہ سب۔ اسلام میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہونے کے بعد نہ اس کا جسم دوبارہ لوٹے گا، نہ اس کی روح دوبارہ لوٹے گی، دنیا سے اس کا تعلق ختم۔ عالم برزخ جسے عالم آخرت کا ابتدا کہتے ہیں، وہ ایک الگ کائنات ہے۔ دنیا کا یہ جو قبرستان ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ایک الگ کائنات ہے، وہ ایک الگ دنیا ہے، وہ اس دنیا کی جگہ نہیں ہے۔ وہ ہم جس مردے کو، جس مرنے والے کو لے جا کر اس گڑھے میں دفن کر کے آ رہے ہیں، اس کا جسم کہاں ہے؟ اسے تو مٹی کھا کر ختم کر رہی ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کائنات نہیں ہے، وہ ایک الگ جہاں ہے۔ وہ وہاں کے الگ حالات ہیں، وہاں کے احوال الگ ہیں، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے وہ چیزیں۔ تو وہاں گیا ہوا انسان اور اس کی روح دوبارہ ہمارے گھر کیسے واپس آئے گی؟ ایک کامن سینس ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ مسلمان دوسروں کا دیکھا دیکھی اتنے نادان ہو جاتے ہیں، دنیا میں تو بڑی عقلیں چلاتے ہیں، دین کے معاملے میں اتنے کمزور ہیں، اتنے گئے گزرے ہیں کہ لوگ کیا کیا پٹی پڑھاتے ہیں سب مان لیتے ہیں۔ اب وہ اعتقاد لیے ہوئے بیٹھے، خواہ مخواہ کے خرافات گھر میں کر رہے ہیں، خود بھی ان خرافات میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنی عورتوں کو بھی لگا رہے ہیں کہ فلاں چیز پکاؤ، ان کو فلاں چیز پسند تھی، فلاں پکاؤ، فلاں چیز پسند تھی، اب یہ دسترخوان پر سجایا جا رہا ہے۔ عجیب عجیب خرافات ہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ کوئی انسان، کوئی روح ایک مرتبہ جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آ سکتی۔ تو یہ غلط عقیدہ ہے، غلط تصور ہے۔ ہاں، ہم ان کے لیے دعائیں مانگیں مغفرت کی، ان کے واپس آنے کا جو اعتقاد ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تو ان خرافات سے آج کے دن اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ جو اعمال کرنے کے ہیں میں نے وہ بتا دیا، وہ اعمال کریں، رات بھر خوب عبادت کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے، جو کچھ کرنا ہے وہ کرے، پھر اس کے ساتھ دعائیں مانگے اور دوسرے دن روزہ رکھے۔ اگر قبرستان نہیں گئے تو زندگی میں ایک مرتبہ چلے جائیں، اگر گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی مسجد میں، اپنے گھروں میں رہ کر وہیں سے اپنے رشتہ داروں، مرحومین اور امت مسلمہ میں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر میں ہمارے نوجوانوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج کی رات خصوصی طور پر عبادت میں گزاریں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ادھر ادھر گپ شپ کرنا، چوک میں یا گلیوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر خواہ مخواہ چھیڑ چھاڑ کرنا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا یا گاڑیاں لے کر ویلنگ کرنا، یہ خواہ مخواہ کے خرافات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ والدین سے بھی، سرپرستوں سے بھی درخواست ہے کہ آج کی رات خصوصی طور پر اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی کڑی نگرانی کریں۔ اگر آپ ان کو مسجد ساتھ لا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو اپنے ساتھ رکھ کر عبادت کرائیں، اگر نہیں ہے تو پھر اپنے ساتھ ان کو گھر لے جائیں، گھر جا کر ایک سوئی کے ساتھ وہاں عبادت کریں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں۔ بعض نوجوان خواہ مخواہ کے بہانے بنا کر فلاں مسجد میں فلاں مولانا کا بیان ہے وہاں جائیں گے، یہ صرف بیان کے نام پر جانتے، بیان میں کوئی بیٹھتا نہیں ہے، باہر رہ کر بازاروں میں، دکانوں میں گپ شپ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں، کتنے حادثات ہر سال ہم دیکھتے ہیں۔ نقصان کسے ہوتا ہے؟ خود ہمیں نقصان ہوتا ہے، غیروں کو نہیں، ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمارے بچے حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ سال بھر کیسے کیسے حادثات ہوتے رہتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں، لیکن آج کی اس مبارک رات میں بھی اکثر ہمارے نوجوان اس طرح کی ویلنگ کرتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خود ان کو تکلیف،
ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو تکلیف، عبادت کی رات پوری ان کی تیمارداری میں چلی جاتی ہے، علاج اور ہاسپٹل کے چکر میں چلی جاتی ہے، اور اس کا اثر پورے رمضان تک پڑتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ان کا گیا، اگر بڑا حادثہ خدا نخواستہ ہو گیا تو مہینے، 1.5-2 مہینے تو ہاسپٹل کے چکر لگاتے ہوئے گزر جائیں گے۔ تو اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اپنی اولاد کی کڑی نگرانی کریں، اس معاملے میں ذرہ برابر بھی رعایت نہ کریں۔ بعض ماں باپ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ لاڑ پیار کی وجہ سے رعایت کر دیتے ہیں، اس کا نقصان خود ان کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اہتمام سے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ آج کی رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں، گھروں میں بھی ایک ماحول بنائیں، اپنی ماں بہنوں سے، بیویوں سے کہیں کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، باقاعدہ ان کو بھی یہ ٹائم ٹیبل، یہ پوری ترتیب بتا کر دیں کہ یہ اعمال ہم کر سکتے ہیں، اس طرح اپنی پوری رات ہم عبادت میں گزار سکتے ہیں، یہ پوری ترتیب بتا کر دیں، اور اپنے نوجوانوں کی خصوصی طور پر کڑی نگرانی کریں۔ محلے میں بھی یہاں جو مسجد کی کمیٹی ہے اور یہاں جو سنجیدہ قسم کے نوجوان ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے محلے کی نگرانی کریں۔ ایسے چند شریر لڑکے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پورا محلہ بدنام ہوتا ہے، اور غیروں کی نگاہ میں مسلمانوں کا بھی ایک وقار باقی نہیں رہتا ہے۔ خواہ مخواہ شکایتیں جاتی ہیں تو پھر اس کے خلاف بھی قوانین بنتے ہیں کہ اس طرح کی راتوں میں جاگنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ قوانین کیوں بن رہے ہیں؟ ان کی طرف سے یہ قوانین براہ راست نہیں آتے ہیں، بلکہ اس میں سب سے بڑا دخل تو خود ہمارا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے کام ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر الٹے سیدھے قوانین خود ہمارے خلاف بنائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کا خصوصی اہتمام کریں، دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی اس رات کی پوری طرح سے ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔